یہ کہتے ہیں کوئی عصر کی نماز کے بعد غالباً وظائف وغیرہ پڑھ رہا تھا، آخر میں بس سجدہ کر کے اس نے کہا چل میں جاتا ہوں، تو کسی نے منع کیا کہ عصر کے بعد سجدہ نہیں کرتے۔ دیکھیں نفل سجدہ تو منع ہی ہے، نفل نماز تو منع ہے، نفل سجدہ بھی نہ کریں کہ ویسے ہی آپ اظہار تشکر کے لیے، شکر کا بھی نہیں، ویسے ہی آپ سجدہ کر دیں چلیں، تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں اگر سجدہ واجبہ ہو تو بالکل کر سکتے ہیں، جیسے قضا نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن پبلک کے سامنے نہیں، چھپ کر۔ اسی طرح اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ بہتر ہے کہ دوسرے وقت میں کر لیا جائے، کیونکہ اس کو تو پوسٹ پون بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ مطلقاً سجدہ کرنا منع نہیں ہوتا، ویسے سجدہ نہ کیجئے کہ کوئی دیکھے گا بھی تو بدگمانی کا شکار ہوگا، جیسے کسی نے دیکھا تو آبجیکشن کر ہی دیا نا، تو اس لیے بہتر ہے کہ عصر کے بعد پبلک کے سامنے اس طرح کا سجدے وغیرہ بالکل نہ کرے، یعنی سجدہ واجبہ وغیرہ، اور نفل تو نہیں کرے تو بہتر ہے، بلکہ حکم یہ ہوگا کہ نہ کرے۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک شخص کی عادت ہے کہ نماز میں ہر رکعت کے شروع میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر دیتا ہے، حالانکہ پڑھنا نہیں چاہتا لیکن شروع ہو جاتا ہے۔ اب مجھے اس پہ بہرحال چلیں بہن، میں کچھ بھی آپ کو نہیں کہتا ہوں کہ مستحب تو ہے ہی ہے کہ جب رکعت شروع کی جائے تو بسم اللہ پڑھی جائے۔ وہ اپنے ساتھ جہاد کیوں کر رہا ہے کہ وہ بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہتا، پھر بسم اللہ نکل جاتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک دین کو سیکھنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی ہے۔ کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے 7 سال کی عمر سے پہلے بچے کو نماز کا طریقہ آ جانا چاہیے، یا پھر 7 سے 10 تک کے درمیان تو نماز کے تمام طہارت کے مسائل اچھی طرح آنے چاہیے، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم جو 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ ہمارے یہاں صورتحال یہ کہ 40 سال کے ہونے کے باوجود نماز کے بنیادی مسئلے معلوم نہیں ہوتے۔ تو بہرحال میں بہن آپ کو ڈانٹ نہیں رہا ہوں، لیکن صرف اتنا سمجھا رہا ہوں، بہت ہی دکھی دل کے ساتھ جلتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ جب میں اپنے مسلمان بھائیوں کی قرآن و حدیث سے بے رغبتی کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ قرآن و حدیث کو اتنا معذاللہ معمولی سمجھتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں قرآن سب سے افضل کتاب ہے، حدیث نبی کریم کی سراخوں پر اس کو کھول کے پڑھتے نہیں ہیں، مسئلے نہیں سیکھتے ہیں۔ ہر الحمد سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے، اس کے بعد جب آپ سورت شروع کرتے ہیں اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا سنت و مستحب ہے، تو اس لیے پڑھنی چاہیے۔ نہ پڑھیں تو بہرحال گناہگار نہیں ہوں گے، ثواب میں کمی ہوگی، لیکن پڑھنی چاہیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ پسند کی شادی حرام ممنوع ہے، ناجائز ہے؟ نہیں بھائی، کوئی ممنوع ناجائز نہیں ہے، لیکن پسند کرنے کے بعد جو شرارتیں ہیں وہ ضرور منع ہوں گی۔ نگاہ دیکھنا، پھر اس پہ چیٹ کرنا، پھر میسیج وغیرہ کرنا، یہ آپ کے لیے منع ہوگا۔ پسند آنا کوئی بری چیز نہیں ہوتی، اور یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ پسند کرنے کے لیے دیکھنا جائز ہے کہ آپ اسٹاپ پہ کھڑے ہو کر پسند کرنا شروع کر دیں۔ اچانک نگاہ پڑ گئی، کسی کی طرف دل کا میلان ہو گیا، یہ کوئی خاندان میں جیسے کزنز وغیرہ ہوتے ہیں، اب جوان ہوئے کہ بھی نگاہ پڑی اور دل اس طرف مائل ہو گیا، یہ تو قدرت و اختیار میں نہیں، شریعت نے اس پہ کوئی گرفت نہیں رکھی ہے۔ اس کے بعد غلط طریقہ اختیار کرنا منع ہے۔ ہاں بالکل آپ شادی کا پیغام بھجوا سکتے ہیں، اور اس کے لیے اس طرح آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تیرے علم میں اس شخصیت کے ساتھ ہی میرا نکاح تیرے علم میں ہے تو پھر میرے معاملات کو آسان کر دے۔ یہ ہرگز نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میں فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بس کچھ بھی ہو میرے سے رشتہ کروا دے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ یا یہ ہو کہ یہ لڑکی کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہوگا، تو گویا کہ اب آپ یہ جو دعا کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تبدیل کرنے کی دعا ہے، اور یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ اصرار نہ کریں، بس اللہ کی بارگاہ میں ایسی محتاط ریکویسٹ کریں۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ فوم والی موٹی جائے نماز آج کل آ رہی ہے، اس پہ نماز ہو جائے گی؟ جی اگر آپ دباتی ہیں اور وہ مطلب اتنی نہیں ہے کہ یوں ہلتی رہے گدا یوں، ایسا ہو تو پھر تو نہیں، ورنہ موٹی موٹی قالینیں آپ کو پتہ ہے آج کل بچتی ہیں اور اس پہ سجدے ہو رہے ہیں، تو آپ تھوڑا سا اچھی طرح دبا کے بالکل سجدہ کر سکتی ہیں۔ بلکہ بعض لوگ جب نرم پتلی جائے نماز پہ نماز پڑھتے ہیں، گھٹنے کمزور ہوتے ہیں، پین شروع ہو جاتا ہے، ان کے لیے تو ایسی جائے نماز بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ذرا دبا کے سجدہ کر لیجیے گا بس۔ یہ بہن فرماتی ہیں کہ ایک بچی گئی تھی مکے اور وہ حالت حیض میں تھی، والدہ کو نہیں بتایا، اسی حالت کے اندر عمرہ وغیرہ کر کے واپس آئی، اب شادی بھی ہو گئی، اب پتہ چلا ہے جی یہ مسئلہ ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو میں 20 سال سے زیادہ ہو گئے پروگرام کرتے ہوئے، اور تقریباً 32-33 سال ہو گئے اب الحمدللہ میری تبلیغ کی عمر آپ کہہ سکتے ہیں، تبلیغ کی عمر، کہ ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ علم دین سیکھیں۔ ہمیں عبادات کا بڑا شوق ہوتا ہے، مکے چلے جائیں، مدینے چلے جائیں، ضرور جائیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلے علم تو سیکھیں۔ یا کبھی آپ ایسا کریں گے کہ ڈرائیونگ نہ آتی ہے اور گاڑی لے کے باہر نکل جائیں، اسکوٹر لے کے باہر نکل جائیں، آپ کو گاڑی بالکل ٹھیک کرنا نہیں آتی، پورا انجن کھول کر رکھ دیں، کبھی بھی جرأت نہیں کریں گے۔ لیکن دینی معاملہ ایک ایسا ہے کہ آتا جاتا کچھ بھی نہ ہو، ہم نے ABC نہیں سیکھی ہو، نہ ہم نے کوئی شرعی مسائل سیکھے، جی مکے مدینے جا رہے ہیں، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، ہار ڈل رہے ہیں، اور واپس بھی آ رہے ہیں تو ہار ڈال رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ وہاں پر آپ کو
ہو سکتا ہے کہ نامہ اعمال میں نیکیاں کم اور لاکھوں گناہ لکھے گئے ہوں آپ کے، کیونکہ وہاں اگر آپ خلاف شرع کام کریں گے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، جیسے ابھی بچی کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے اسی حالت میں کر لی، یہ گناہ تھا اس کا اس حالت میں کرنا اور اس پہ دم لازم ہو گیا، وہاں پر اب کسی کے ذریعے حدود حرم میں ایک بکرا یا دمبا ذبح کروانا ان پر واجب ہے، ایک کم از کم کر لیں، ورنہ کتنے دیکھیں نا یہ انہوں نے غلط طریقے سے، اب پتہ نہیں حالت احرام سے بھی صحیح باہر ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے، تو برا نہیں مانیے گا، لیکن جب بھی آپ حج یا عمرے کے لیے جائیں شوق بیدار ہو تو خدا را اس کو شوق نہ بنائیں، اس کو اپنی بزرگی کے لیے ڈھال نہ بنائیں، اس کو مرکز نگاہ بننے کا ذہن نہ بنائیں، روحانی تربیت بھی حاصل کریں اور شرعی مسائل سیکھیں، اور اللہ آپ ایک مجرم ہے سمجھ لیں، وہاں پہ آپ جا رہے ہیں اور مجرم جب جج کی عدالت میں پہنچتا ہے تو گھبرایا ہوتا ہے، وہ بتیسی نہیں نکل رہی ہوتی، جا کے سیلفیاں بنا رہے ہیں، طواف کے اندر ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، یہ مجرم کی حالت ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس طرح جانا چاہیے، تو یہ ہم نہ آداب سیکھتے ہیں، نہ روحانی تربیت اور نہ مسائل، تو یہ مصیبتیں آتی ہیں، تو خلاصہ کلام یہ کہ وہ دم دیں۔